تو برادران اسلام مت کوئی خیال کرے کہ شاید میں بڑی ٹینٹے خان چیز ہوں، میں بڑا کمال ہوں، میرا دماغ بڑا چلتا ہے، میں نے یہ تخلیق کر دیا۔ کچھ بھی انسان نے تخلیق نہیں کیا، بلکہ جس علم سے، جس عقل سے، جس دانش سے، جس جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ عقل مندی اور دانش کو، اپنی علم کو استعمال کرتے ہوئے جو وہ بھی ترتیب دیتا ہے، وہ ترتیب دینا بھی اس کو اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ اللہ کی عطا میں یہ ساری کائنات، یہ رنگ برنگی چیزیں، یہ صورتیں، یہ حیتیں، یہ ترکیبیں، یہ سب کی سب کا خالق کون ہے؟ قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں قدرت تھی، قدرت تھی جس باغ بنائے قدرت تھی جس باغ بنائے وہ جگ سنسار تمامی، رنگ برنگے وہ بوٹے لائے، کچھ خاصی کچھ عامی۔ سب مل کے میرے ساتھ کہے ہوئے قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، وہ رنگ برنگے، کہہ دے میرے ساتھ رنگ برنگے وہ بوٹے لائے، رنگ برنگے لائے، کچھ خاصے کچھ عامی، اس عجائب وہ باغے اندر وہ آدم دا رخ لایا، اس عجائب وہ باغے اندر سب چیز بنائی، یہ زمینیں یہ آسمان بغیر سکون کے آسمانوں کو کھڑا کر دیا۔ وہ زمین جو ہچکولے لینے والی تھی اس پہ جو ہے پہاڑوں کو کھڑا کر کے اس کو جو ہے وہ ٹھہرا دیا۔ اللہ رب العزت نے رنگ برنگے پھول بنائے، وہ کہیں پھلدار درخت لگائے، کہیں میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فصلوں کو پکانے کے لیے کہیں سورج بنایا، کبھی ان کی پرورش کے لیے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا۔ رب ذوالجلال نے ساری چیزیں جو بنائی ہیں اگر ان میں کچھ فرق آ جائے تو یہ نظام جو ہے قائم نہ رہ سکے، مگر وہ دانا وہ حکیم جو ساری کائنات کو تخلیق فرمانے والا، جس نے زمین
زمین بنائی، آسمان بنائے، لوح و قلم بنائے، سورج اور چاند بنائے، جس رب ذوالجلال نے وہ درخت پھل لگائے، پھلدار پودے لگائے، پھولوں کے ساتھ میرے اللہ نے کانٹے اگائے، وہ میرا رب ذوالجلال وہی خالق کائنات ہے۔ قدرت تھی جس باغ بنائے، قدرت تھی جس باغ بنائے، جگ سنسار تمامی، ساری چیزوں کا بنانے والا۔ انسان کس بات پہ اکڑتا ہے؟ ایویں کہ میں بڑی چیز ہوں جی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، انسان ترقی کر گیا۔ ارے انسان کہاں ترقی کیا؟ ذرا سوچو تو صحیح، ابھی تو ترقی ہونا، ابھی تو تم نے ترقی کا نام سنا ہے جی۔ سائنس ٹیکنالوجی اتنی اوپر چلی گئی، چاند تک انسان پہنچا، اور میں نے کہا پتہ نہیں پہنچا کہ نہیں پہنچا، یہ تو ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ جی انسان چاند پہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ میں اگر کوئی کہے تو مجھے کیا انکار ہے، لیکن حقائق یہ بتاتے۔ پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، تو نے کہا جی چاند پہ انسان گیا تو اس نے جا کے جب جھنڈا گاڑا، تو آج بھی وہ تصویر ہماری درسی کتابوں میں بھی ہے، لیکن کس طرح میں سمجھتا ہوں دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ جی جھنڈا گاڑا تھا، آپ جھنڈے کو دیکھتے تو وہ لہرا رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جو چاند پہ امریکہ کا پہلا جو انسان اترا تو اس نے جا کے امریکن فلیگ جو تھا وہاں گاڑا، جھنڈا لگایا، اور وہ جھنڈا لہرا رہا ہے۔ میں پچھلوں نے ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کتنا بڑا جھوٹ ہے، چاند پہ ہوا ہی نہیں ہے، جھنڈا کیسے لہرا گیا؟ چاند پہ ہوا ہے ہی نہیں، وہاں پہ تو انسان بالکل ویٹ لیس ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہانیاں، دوسری طرف جھنڈا لہرا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی کنٹروورسیز بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی گیا ہے تو میں کیوں انکار کروں؟ حقائق اگر کوئی انکار کرتا ہے مجھے اس سے بھی کوئی وجہ اختلاف نہیں بنتی، اگر کوئی اقرار کرتا ہے تو مجھے اس سے بھی نہیں بنتی۔ کیوں کہ تمہیں تو آج انسان چاند پہ پہنچا ہے نا، اللہ نے انسان کامل کو لامکان پہ پہنچایا۔ ہم تو اس بات کے بھی قائل ہیں، چاند تو بہت نیچے ہے، چاند تو بہت ہے، چاند تو بہت نیچے، مگر یاد رکھنا میرے رب ذوالجلال نے کامل مکمل انسان کو اتنی جہل کو، جس کو میں پچھلے مہینے بھی بیان کرتا رہا، قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میرے رب ذوالجلال نے سیر کرائی ہے سارے رات نہیں لیلن، قلیل وقت میں۔ ارے تیرے طیارے، تیرے سیارے، تیرے جو ہے وہ مشینیں جو چاند تک پہنچی، کئی دن لگ گئے، کئی مہینے لگ گئے، وہاں پہ جھوٹ سچ بھی امیزش کر کے تم نے بتایا کہ انسان چاند پہ پہنچا۔ اب امریکہ کا تسلط چاند پہ ہے، امریکہ کا تسلط جو ہے وہ سیاروں پہ ہے، اور وہ جو ہے سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ میں نے مان لیا، مگر ابھی تک ارے تو وہاں نہیں پہنچا جہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ ابھی تو چاند سے تمہیں آگے جانا ہے، ابھی مریض بھی ہوگا، ابھی جو ہے وہ نپچون بھی ہوگا، ارے سارے سیارے ہوں گے، پھر اس کے بعد آسمان آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، چوتھا آسمان، ساتواں آسمان آئیں گے، اگر پھر تجھے کیا اس کے بعد تیرا وہ بلیک ہول جس کو تو بھی نہیں جانتا کتنے اربوں سالوں کا فاصلہ، اس کے آگے کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ارے میرے مصطفیٰ نے بتایا جہاں کائنات کی حد آتی ہے وہاں قدم مصطفیٰ لگ چکا۔ میں نے مان لیا تو چاند پہ پہنچا، لیکن صرف چاند تک پہنچا، ابھی مریخ تیری دسترس سے باہر ہے،
ابھی اور سیارے نیپچون تیری دسترس سے باہر ہے، مشتری تیری دسترس سے باہر ہے، تیرا علم، تیرا سائنس، تیری ٹیکنالوجی وہاں نہیں پہنچی، اور ایک کائنات کی حد تھی۔ یہ آج بھی سائنسدان کہتے ہیں ہم نے بلیک ہول کو جان تو لیا، لیکن اس سے آگے کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے اندر ہماری زمینوں جیسی لاکھوں زمینیں اس کے اندر چلی جائیں پتہ بھی نہ لگے۔ وہ بلیک ہول ہر چیز کو کھا جاتا ہے، جیسے ویکیوم کلینرز ایسے سک کرتا ہے۔ اگر اس کے قریب ہماری زمین چلی جائے تو پتہ بھی نہ لگے، اتنی وہ اس چکروں میں آ کے وہ چلی جائے اس بلیک ہولز کے۔ اس کے آگے کیا ہے nobody knows، کوئی نہیں جانتا۔ مگر تمہیں کیا پتا، ہمارے نبی نے تو اس سے آگے کا بھی پتہ بتایا۔ ہمارے نبی نے اس سے بھی، ہمارے نبی نے اس سے آگے کا بھی پتہ بتایا۔ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچے، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، اور میرے نبی کا قدم لامکان تک پہنچا۔ تو چاند پہ پہنچے تو اگر جائے، مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، لیکن نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا، لیکن نبی نے چاند کو در پر، مل کے میرے ساتھ کہیں انسان، تو انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر۔ یہ تیری عروج ہے، یہ تیری ترقی ہے، یہ تیری سائنس ہے، یہ تیری ٹیکنالوجی ہے کہ انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، لیکن میرے نبی نے، لیکن نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا، لیکن نبی نے چاند کو در پر بلا لیا۔ قربان جاؤں یا نبی میں تیرے مقام پر، قربان جاؤں یا نبی میں تیرے مقام پر، تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا لیا۔ آج تک یہ پتھروں کو بلوا نہیں سکے، نبی کا علم یہ ہے وہ پتھروں سے بھی کلمے پڑھا رہا ہے۔ وہ اشارہ کرے تو چاند، آج سائنس کہتی ہے اگر کوئی ایک سیارہ اپنے آربٹ سے ہٹ جائے، اپنے مدار سے ہٹ جائے تو دنیا قائم نہ رہے، ٹکرا جائیں، ان کی جو گریویٹیشن فورسز ہیں وہ ختم ہو جائے اور ٹکرا جائیں، سورج چاند سے، مشتری نیپچون سے، زمین آسمان ایک ہو جائے اور قیامت برپا ہو جائے۔ ان حالات میں یاد رکھیے گا جب ایسا منظر دنیا پیش کرتی ہے تو میرا نبی اشارہ کرتا ہے تو چاند مقام سے ہٹتا بھی ہے، مدار سے ہٹتا بھی ہے، اور دو ٹکڑے بھی ہوتا۔ اب وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سا علم تھا؟ ارے وہ خالق ارض و سما کا دی ہوئی شان تھی، اللہ کا دیا ہوا علم تھا جو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ تو عالی مرتبہ سامعین، اس لیے ان باتوں کو سمجھے۔ انگریز نے بڑی ترقی کی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن ابھی یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ ہماری نالائکیاں ہیں، ورنہ اسلام نے، قرآن نے، مصطفیٰ کے فرمان نے، سیرت میں ہمیں تو اس سے بھی آگے جانا بتایا۔ ہم ہی
اس راہ کے مسافر نہ رہے، ہم اپنے راہ کو بھول گئے، علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا جب سے تیرا دامن چھوٹا۔ آج ہم اپنی ترقی انگریز کے گھر سے لینا چاہتے ہیں، ارے انگریز کے گھر کو چھوڑ در مصطفیٰ پہ آ جا، تجھے عروج اور ترقیاں مل جائیں گی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، یہاں پہ ایک ایسی فضا بنا دی گئی ہے کہ جب بھی نبی کی ذات کی بات کریں، جب بھی قرآن کی بات کریں، جب بھی احادیث کی بات کریں، جب بھی اسلام کی بات کریں، تو لوگ کہتے ہیں جی مذہبی لوگ عروج، سائنس، ترقی، ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تجھے کس نے کہا کہ ان چیزوں سے دین کو نفرت ہے؟ وہ اور مذاہب ہیں، ہندوازم میں ہوگا، بدھ مت میں ہوگا، سکھ مت میں ہوگا، جین مت میں ہوگا، جدائزم میں ہوگا، اس طرح عیسائیت میں ہوگا۔ میں بالکل مانتا ہوں کہ جب سائنسدانوں نے زمین کی حرکت کی بات کی تو تب ایسا ہوا کہ اس وقت جو کرسچین اسکالرز تھے، ان کے پادری تھے، انہوں نے کہا جی اس کو سزائے موت دے دیں۔ سائنسدانوں کو سزائے موت دی گئی کہ انہوں نے زمین کی حرکت پہ بات کی تھی۔ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں بائبل میں، یہ حالانکہ بائبل میں ایسا کچھ نہیں، لیکن وہ مذہب اور ہے، مصطفیٰ کا دین اور ہے۔ آپ عیسائیت کو اسلام کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، آپ جدائزم کو اسلام کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، آپ عیسائی پادریوں کو مسلم اسکالر کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ہمارے بزرگوں نے عروج اور ترقی کا بتایا، اس وقت جب کوئی جانتا نہیں تھا دماغ کا آپریشن کر دیا۔ کون سی ایسا آج کے علم کا ایسی مقام ہے جس سے انہوں کو نا آشنا تھے؟ آشنا ہم، ہاں یہ ضرور ہے، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں ہم نالائق لوگ ہیں۔ ہم نے صرف گٹار بجانی سیکھ لی، ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کرنا سیکھ لیا، ہم نے بون فیئر نائٹ کو سیلیبریشن کی ہے، ہم نے جو ہے ناچ گانا اور اس طرح کے میوزک انڈسٹری میں ہم بڑی ترقی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور خدا کے بندو یہ ترقی نہیں، یہ تنزلی ہے۔ علم حاصل کر، عروج حاصل کر، اور کائنات اللہ نے تیرے لیے تسخیر کر دی ہے، اور اس میں ریاست اتنی ہی ذمہ دار ہے کہ ریاست نے بھی یونیورسٹیز کے اندر میوزیکل سبجیکٹس تو بنائے، ڈرامہ اور فلم کی تعلیم تو دی جاتی ہے۔ کاش یونیورسٹیز کے اندر دین پہ تحقیق کر کے دینی لوگوں کو پڑھایا جاتا اور دین پہ ریسرچ کی جاتی۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیا گیا، اور پھر تانے دیتے ہیں کہ جی علماء نے کیا کیا ہے، یہ علماء باتیں بڑی کرتے ہیں، انہوں نے کیا تحقیق کی ہے، کیا ریسرچ کی ہے۔ ارے بدبختو، علماء نے وسائل کے نہ ہونے کے باوجود آج تک بھی اگر تیرے دین کو بچایا ہے، تیرے ایمان کو بچایا ہے، تو یہ مصطفیٰ کے غلاموں کے قدموں کی برکت ہے۔ اگر کوئی کہے جی حافظ آباد میں علماء نے کیا کیا، بھئی حافظ آباد میں تو مسئلہ دس تینوں حافظ آباد دے سارے علماء دسن کے مسئلہ کی، لیکن اگر کوئی علماء سائنسدان نہیں بنے تو علماء نو لیبارٹی دے پیسے تیرے پیو دینے؟ کون سا ایسا جامعہ ہے جہاں ریاستی سرپرستی میں لیبارٹی بنائی گئی؟ یونیورسٹیز میں جائیں، کروڑوں روپے کی لیبارٹیز اور لائبریریاں بنائی گئی ہیں، وہاں سے نالائق پیدا ہو رہے ہیں۔ وہاں سے کیا پنجاب یونیورسٹی نے کیا پیدا کیا جی؟ قائد اعظم یونیورسٹی نے کیا پیدا کیا؟ ایم بی اے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ایم اے انگلش، ایم اے اسلامیت، ایم اے فزکس، ایم اے بایو، یہ بنائے۔ کیا کیا انہوں نے؟ لاکھوں طلباء نکلتے ہیں، وہ بی اے ایم اے کر کے رکشے پہ چلاندے ہیں، یہ ان یونیورسٹیز کا ہے۔ یا پھر وہ ان کو یہ پتا ہے انگریزی کیسے بولنی ہے، نوکری کیسے کرنی ہے، انگریز کے وہ چمچہ گیری کیسے کرنی ہے، وہاں سے یہ نکلتے ہیں۔ ان کو اتنے کروڑوں اربوں روپے کے فنڈز کے باوجود، اور مدارس کیسے چلتے ہیں؟ پبلک فنڈ سے۔ کنے کو بندے جڑے مدرسے نو دیندے نے جی؟ بتائیے، اٹھ کے کہے نا جی میں اتنے لاکھ روپیہ مہینے کا میں دیتا ہوں فلاں جامعہ کو، میں نے اتنی کتابیں دینی طلباء کو لے کے دی ہیں، میں نے یہ ریسرچ کے لیے کام کیا، دیا کچھ نہیں، ڈیمانڈ یہ ہے تم نیوٹن کا مقابلہ کرو۔ ارے علماء نہ ہوتے ہوئے وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی آج بھی مصطفیٰ کے دین کا علم اٹھائے ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر تیرا ایمان بچا ہے تو انہوں مدارس کی وجہ سے بچا ہے۔ جتنے جوگے ہیں وہ آج بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ پڑھو جا کے، کہتا جی علماء نے کیا کیا،
جاؤ علامہ غلام سعیدی کی شرح صحیح مسلم پڑھو، تبیان القرآن پڑھو، ان سے شرح بخاری پڑھو، نعمت الباری، تمہیں پتا چلے کہ آج کے علماء نے آج کے دن کی تحقیق کہاں تک پہنچا دی ہے۔ اگر تم نے تو ان کے نام بھی نہیں سنا ہوگا، میں یہ صرف ریسنٹلی جو 12-14 سال پہلے جن کا انتقال ہوا، میں ان کی کتابوں کی بات کرتا ہوں جس کا دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو سامعین ذی وقار، علماء کو الزام نہ دو، علماء وسائل کے نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کے دین کے حفاظت کرتے ہیں۔ ان یونیورسٹی سے پوچھو تساں کنے کو نیوٹن پیدا کیتے، کتنے کو مارکونی پیدا کیتے، کتنے کو بیرونی ابن الحسن پیدا کیتے، چند لوگ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم ڈاکٹر عبدالقدیر کی عظمت کو سلام ہے، یہ بھی تساں نہیں پیدا کیتا، وہ بھی باہروں پڑھ کے آیا۔ کون سا ایسا بندہ تم نے پیدا کیا؟ اربوں روپے ان کے لیے، الزام سارے علماء پہ۔ تو سامعین ذی وقار سمجھے اس بات کو، عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو عظمت و بلندی عطا فرمائی ہے۔ ہاں ہماری نالائکیاں، ہمارے سے مراد ہمارے معاشرتی نالائکیاں، کولیکٹیولی وی آر گڈ فار نتھنگ، یہ سچی بات ہے۔ ہم اجتماعی طور پہ نااہل لوگ ہیں، ہماری ریاستیں کو طریقہ کار ہی اور ہے، ہماری حکومتوں کا وتیرہ ہی اور ہے۔ تو عالی مرتبہ سامعین، خالق عظمت نے فرمایا یاد رکھا کرو، ترتیب جو ہے وہ انسان دیتا ہے، وہ بھی اللہ کی عطا سے تخلیق کرنے والا میرا اللہ